تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس پاک ذات نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، اور خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے چند مسائل کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح طریقے سے بولنے، ہم سبوں کو بغور سننے سمجھنے اور ساتھ ہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ معلوم ہوا کہ پچھلے جمعہ چند مسائل قربانی کے حوالے سے چلی، اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی چند مسائل بیان کیے جائیں گے، اور انہی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، یعنی کتنے دن ہیں جس میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف رہا ہے، اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس تعلق سے 4 اقوال کو ذکر فرمایا ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس تعلق سے 5 قول ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو 4 قول کو ذکر فرمایا ہے، اس میں سے سب سے پہلا قول ہے کہ قربانی کے 4 ایام ہیں، 4 دن ہیں جس میں آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کے لیے صرف 3 دن ہیں، اور بعض اہل علم نے صرف 1 دن کو قربانی کے ایام مانا ہے کہ صرف اور صرف 1 دن ہی میں قربانی کیا جا سکتا ہے، اور بعض نے شہری اور مقامی لوگوں کے لیے 1 دن، اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، منا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے لیے مزید 2 دن رخصت دیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک 5واں قول یہ بھی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے ذی الحجہ مہینے کے آخری تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو تھے علماء کرام کے درمیان اس تعلق سے اختلافات، لیکن ہم آج صحیح چیز کو پہنچنے کی کوشش کریں گے، قرآن و سنت کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سا موقف درست ہے اور قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یوں تو اگر ہم دیکھیں کہ ان 5 اقوال میں 2 قول امت کے درمیان سب سے زیادہ اس کے قائل و فائل لوگ ملیں گے، 4 دن اور 3 دن۔ لیکن 3 دن اور 4 دن کے درمیان میں بھی ہم سب سے درست موقف کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس تعلق سے سب سے پہلے آئیے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 203 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام معدودات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایام معدودات سے بالاتفاق ایام منا اور ایام تشریق مراد ہے جی، اور ایام تشریق 3 دن ہیں، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ۔ اسی قول کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مالک رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ، ابن العربی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، یا علامہ شوقانی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ اختیار کیے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے ایام معدودات میں ذکر کرنے کی بات کہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنے چنے چند دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ تو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے ذکر کرنے سے مراد یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، قربانی کو ذبح کر کے
اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، یہ مراد ہے۔ اور اس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھے ہیں بہیمۃ الانعام میں سے، ان میں اللہ رب العالمین کا نام لو، اور نام لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذبح کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کن دنوں میں؟ ایام معلومات۔ ایام معلومات میں، ایام معلومات کون سے دن ہیں؟ اس تعلق سے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک ایام تشریق ہیں، یعنی 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ۔ اور اسی چیز کو امام رازی، امام ابن کثیر اور اسی طریقے سے علامہ شوقانی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے یوم النحر کے بعد، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد اور مزید 3 دن ہیں۔ اور یہی قول ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، ابراہیم نخعی کا ہے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں، ایک میں ایام معدودات بتایا گیا اور ایک میں ایام معلومات بتایا گیا، اور مفسرین کرام کے نزدیک ان سے مراد ایام منا ہے، ایام تشریق ہے۔ لہذا قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں کیا بتا رہی ہے کہ قربانی کرنے کے ایام کل 4 دن ہیں جس میں آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیں احادیث رسول کی طرف کہ احادیث رسول ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غفاری صحابی رسول سے یہ اعلان کروایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا يدخل الجنۃ الا مومن، کہ اعلان کرو کہ مومن کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں صرف اور صرف مومن لوگ جائیں گے۔ وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًا، اور ایام منا کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ ایام ذبح، ایام منا ذبح کرنے کے دن ہیں۔ لہذا اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ ایام تشریق، ایام منا یہ ذبح کرنے کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ذکر اللہ کا بھی لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کے دن ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جو صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کل کے کل ذبح کرنے کے دن ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ لہذا اس حدیث میں بھی کیا معلوم ہوا کہ 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ یہ تینوں دن ذبح کرنے کے دن ہیں جس میں آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق ذبح کرنے کے دن، اور یہ روایت بھی سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی 2 آیت اور یہ تینوں روایتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں جس میں آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بات ہو گئی، سنت رسول کی بات ہو گئی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اسی صورت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طریقے سے مروی ہے کہ قربانی کے کل 4 ایام ہیں، 4 دن ہیں۔ تابعین میں اگر دیکھیں تو عطا ابن رباح، حسن بصری رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، امام مکھول رحمہ اللہ، امام اوزائی رحمہ اللہ، امام سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کے کل 4 ایام۔ ائمہ 4 میں اگر دیکھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ 4 دن قربانی کے دن ہیں، اور ایک قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4 دن ہیں۔ محدثین کرام کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں
تو ایسی صورت میں امام ابن المنذر رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ، امام ابو الحسن الواحدی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں۔ اور عصر حاضر کے جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا قرآن، سنت، صحابہ، تابعین اور محدثین کے نزدیک قربانی کرنے کے 4 ایام ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب آئیں ہم دیکھیں کہ جن علماء کرام نے 3 دن کے قول کو راجح قرار دیا ہے، یا یہ کہ اسی موقف کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، ان کے ہاں کیا دلیل ہے؟ ان کے ہاں اگر ہم قرآن مجید کے 30 پاروں میں کوئی آیت ایسی تلاش کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ قربانی کرنے کے 3 دن ہیں، تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی کسی بھی طرح کی حدیث اگر آپ کھنگالیں، تلاش کریں، تو آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملنے والی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قربانی کرتے تھے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قربانی کرنے کا حکم دیا، یا یہ کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قربانی کے تعلق سے رہنمائی کر رہے تھے۔ ایسی کوئی روایت نہیں، نہ صحیح روایت ہے اس کے تعلق سے، اور نہ ہی کوئی ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ کوئی بھی روایت اس تعلق سے نہیں ہے، اس تعلق سے بالکل حدیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ وہ بھی اس کے قائل و فاعل تھے۔ لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے نام ابھی لیے گئے، ان میں سے کوئی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، بلکہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ ہاں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور انہوں نے اس میں 3 دن کا ذکر فرمایا ہے، اور یاد رہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرتے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خود کے قول ہیں، اور وہ 3 دن کے قول ہیں۔ مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ 4 دن کے قول بھی ان کے تعلق سے موجود ہے، اور 3 دن کے تعلق سے بھی قول موجود ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو 4 دن کے اوپر دلالت کر رہی ہیں وہ ان کو نہیں پہنچی ہوگی، اور اسی وجہ سے 3 دن کے قول کو اختیار کیے تھے، اور جب ان تک یہ پہنچی تو ایسی صورت میں انہوں نے 4 دن کے قول کو اختیار کر لیا، ہو سکتا ہے یہ۔ لہذا معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی سمجھیے کہ اس طرح کی روایت جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب آئیں ایک اور بات اور ایک اور دلیل کی طرف، جو 3 دن کے قول اختیار کر رہے ہیں وہ لوگ ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ معزز سامعین کرام، اجماع کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اجماع کے تعلق سے فرمایا کہ من ادعى الاجماع فهو كاذب، کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسئلے میں ہو۔ اگر کوئی شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں مسئلے میں اہل علم کا اجماع ہے، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ وما يدريه لعل الناس اختلفوا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے شاید کہ لوگ اس میں اختلاف کیے ہوں۔ لہذا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہے ہیں کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اور خود ہی اس موقف کو اپنائیں کہ وہ اس مسئلے میں 3 دن کے قول کو اجماع قرار دیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت
تابعین کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ 4 دن کے قول کو وہ مانتے تھی، تو پھر بھلا بتائیے کہ امام احمد ابن حنبل کی طرف یہ منسوب کرنا یہ کس قدر رواں ہے اور کس قدر درست ہے۔ رہی بات کہ جمہور اہل علم کا قول ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جمہور اہل علم کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے 4 دن ہیں۔ لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جس موقف کو اختیار کیا ہے وہی قرآن و سنت کے بالکل قریب ہے، اور وہ ہے 4 دن۔ معزز سامعین کرام، اب آئیں اس تعلق سے ہم جانیں کہ گوشت کے تقسیم کے معاملے میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو لوگوں میں الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ مثلا کہیں ہم اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں دکھائی دیتا ہے کہ سارے لوگ جو ایک جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ گوشت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور قربانی کرنے والے اور قربانی نہ کرنے والے سارے لوگوں کو برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اپنے اور اپنے گھر کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور اس طریقے سے ایک حصہ غریب اور مساکین کے لیے۔ بعض لوگ 2 حصہ کرتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ معزز سامعین، قرآن و سنت میں اس تعلق سے کیا حل ہے؟ قرآن مجید کی طرف اگر ہم لوٹیں اور دیکھیں تو ایسی صورت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ تنگ دست اور فقیر لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، کہ تم خود کھاؤ اور کانے لوگوں کو بھی کھلاؤ اور اسی طریقے سے سائل لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے اور خود کو کھانے کے لیے بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کانے لوگ جو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے نہیں ہیں اور جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو کھلانے کی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کہ تم خود کھاؤ، ذخیرہ اندوزی بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ لہذا قرآن مجید کی سورۃ الحج کی 2 آیت اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آدمی قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائے اور تنگ دست، غریب اور فقیر لوگوں کو بھی کھلائے۔ یہاں نصوص میں اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو کھلانا منع ہے، بلکہ رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے، ان کو بھی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے قرآن و سنت یہ دلالت کر رہی ہے کہ ایسے موقع پر ہم صدقہ کریں، کن کے اوپر؟ غریب لوگوں کے اوپر، مسکین لوگوں کے اوپر، فقیر لوگوں کے اوپر، اور تاکہ ہم ان کو بھی خوش رکھیں۔ معزز سامعین کرام، میری طرف سے ایک رائے میں ہی یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ جو آپ میں سے قربانی میں خاص طور سے بکرے کی قربانی کر رہے ہوں ایسے لوگوں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور بضرور اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے کہیں زیادہ ان لوگوں کی طرف دھیان دیں کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بے بس ہیں، جو لوگ لاچار ہیں، مسکین اور فقیر لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کے رشتہ دار اکثر و بیشتر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی کے لیبل کا ہوتا ہے، لیکن جو غریب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بکرے کے گوشت کی کیا قیمت ہے، وہ خرید نہیں سکتے، اور وہ جب چاہے وہ خرید کر کے کھا نہیں سکتے۔ لہذا ایک اچھا موقع ہے کہ جہاں ہم ان کے اوپر صدقہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ہمدردی کا بھی مظاہرہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپس میں محبت و الفت بھی بڑھ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، لہذا قرآن و سنت میں تقسیم کے معاملے میں کہیں یہ چیز نہیں بتائی گئی ہے، البتہ انہی نصوص کے پیش نظر بعض اہل علم 3 حصے کی بات کیے ہیں۔ لیکن ابن باز رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ 3 حصہ اگر کیا جائے تو بہتر ہے، مگر اس میں ضروری نہیں ہے کہ 3 حصہ اگر آدمی کرتا ہے تو وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ جی، آدمی جیسا چاہے تقسیم کر سکتا ہے، صرف منع اس بات کی ہے کہ
آدمی خود جو ہے پورے کے پورے اپنے ہی گھر والوں کے لیے رکھ لے اور صدقہ اور تحفہ وغیرہ نہ دے. یہ اس چیز کی ممانعت ہے. باقی اگر آدمی چاہے تو زیادہ حصہ اپنے گھر میں رکھے، کم حصے تقسیم کرے، اور اگر چاہے تو کم حصے جو ہے اپنے پاس رکھے اور زیادہ حصے تقسیم کرے. یہ جو ہے قرآن و سنت میں اس کی تقسیم کے معاملے میں کوئی نصوص نہیں ہے، لہذا آدمی کے لیے یہ اختیار ہے، اس میں وسعت ہے، اور وسعت پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ اگر معاشرے کے مسلمان لوگوں میں اگر اکثریت قربانی نہیں کیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ایک انسانی ذہن یہ بنتی ہے اور انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ آدمی کو خود کم رکھنا چاہیے اور زیادہ تقسیم کرنا چاہیے. لیکن معاشرے کے اندر اگر اکثر لوگوں نے قربانی کیا ہوا ہے، تھوڑے ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے گھر میں زیادہ رکھ سکتا ہے اور کم جو ہے تحفے تحائف اور اسی طریقے سے صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. معزز سامعین کرام، مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قصائی کو قربانی کے گوشت میں سے اجرت میں دینا، اس کی ممانعت ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے جو قصائی ہوتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والے، کاٹنے والے، چمڑیاں چھلنے والے، ان لوگوں کو ان کی اجرت کے طور پر ہم انہی گوشت میں سے دیں. یہ جائز نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے نگراں بنائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم گوشت، ہڈیاں اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں، چمڑیاں، ساری چیزوں کو تقسیم کر دو. وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا، اور میں قصائی کو، قصاب کو میں اس میں سے اجرت کے طور پر کچھ نہ دوں. اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ قصائی کو قربانی کے گوشت میں سے نہیں دیا جائے گا اس کے اجرت کے طور پر، لیکن ہاں قصائی اگر غریب ہے تو ایسی صورت میں قربانی کے گوشت ان کے اوپر صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر قصائی امیر ہے تو ایسی صورت میں اس کو تحفہ تحائف دیا جا سکتا ہے، مگر اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا. اجرت آدمی اپنے جیب سے ادا کرے. میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ، معزز سامعین کرام، اس حوالے سے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے. قرآن و سنت کے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الممتع کے اندر ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ قربانی کرنا زندے لوگوں کا کام ہے، اور قربانی زندے لوگوں کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قربانی کی تو جو لوگ زندے لوگ تھے ان کی طرف سے انہوں نے قربانی کی. لہذا قربانی کا اصل یہ ہے کہ قربانی زندے لوگوں کی طرف سے کیا جائے، مردے لوگوں کی طرف سے نہیں. البتہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جس میں 2 میڑھے کی قربانی کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اس سے یہ دلیل لیتے ہیں بعض اہل علم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور امت میں کچھ لوگ فوت ہو چکے تھے اور کچھ لوگ زندہ تھے، تو گویا کہ ہر طرح کے امت کے اوپر وہ قربانی کفایت کر گیا. اور یہیں سے وہ دلیل آ گئی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جواز. معزز سامعین کرام، اس تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو بعض روایتوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی من لم یضحی، کہ جنہوں نے قربانی نہیں کیا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جو لوگ زندہ رہتے ہوئے ان کی استطاعت نہیں تھی اور قربانی نہیں کر سکے، ایسے لوگوں کی طرف سے قربانی کی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. کیونکہ اگر یہ عمل عام ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے اپنے جو ہے رشتہ داروں کی طرف سے یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے تھے. تو ایک خاص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، وہ عمل ہم نہیں کر سکتے. ہم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، نہ امتوں میں سے کسی کی طرف سے جو وہ انتقال کر چکے ہوں ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں.
کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 11 بیویاں، وہ جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ امت کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، 4 سے بڑھ نہیں سکتا کوئی آدمی۔ جی تو 4 کی اجازت ہے، یہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا امت کی طرف سے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خاص ہے تو امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کی طرف سے یا پھر اپنے ہی رشتہ دار میں جو لوگ دنیا کو مبارکباد کہہ چکے ہیں، دنیا میں فوت ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات کو دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی روایات ثابت نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بیٹے کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے وہ قربانی کیے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نہیں۔ ایک اور دوسری روایت جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کو دیکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 میڈھے کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو میں اپنے گھر والے کی طرف سے کر رہا ہوں، اور دوسرا میڈھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی اور اسی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، لہذا ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ میت کی طرف سے قربانی درست ہو گیا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے، یہ روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ علی رضی اللہ عنہ سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے کی ہے، جو روایت ہے سخت ترین ضعیف ہے، اور ضعف ہونے کی وجہ سے یہ بات ختم ہو گئی۔ اور اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وصیت کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، نہ کہ عام حالت میں اور عام طور پر۔ معزز سامعین کرام، بہرکیف یہ تفصیلات آ گئی تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کا عمل یہ زندے لوگوں کی طرف سے ہے، مردے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کرنا ضروری سمجھتا ہے میت کی طرف سے تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے زندے لوگوں کی طرف سے جو قربانی کر رہا ہے بندہ، اسی میں نیت میں وہ اس کو شامل کر لے، گھر کے ان افراد کو بھی شامل کر لے جو انتقال کر چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو گھر والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زندہ بھی تھے اور کچھ انتقال بھی کر چکے تھے۔ رہی بات ایک مستقل قربانی کرنے کے حوالے سے کہ ایک آدمی اپنے والدین، فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، ایک قربانی، یا بیٹوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے ایک قربانی، یا یہ کہ کوئی حصہ ڈال رہا ہے اسی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2 بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ میت نے وصیت کیا ہو، اور اگر میت نے وصیت کیا ہو تو ایسی صورت میں واجب ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 اور 182 میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اگر وصیت کر جائے آدمی تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے وہ عمل ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، جبکہ بعض اہل علم اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ صدقہ سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی صدقے کے طور پر جس طریقے سے صدقہ جائز ہے میت کی طرف سے، وہ صدقہ سمجھ کر کے گوشت کو پورے کے پورے تقسیم کر دیا جائے گا تو یہ عمل درست ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اس طرح کے محققین علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے انتقال کر چکے تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ 2 انتقال کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیویوں میں سب سے محبوب ترین بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر چکے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے کوئی مستقل قربانی نہیں کی ہے، لہذا یہ جائز اور روا نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے کہ
مستقل میت کے نام سے قربانی کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم میت کی طرف سے کوئی مستقل اور خاص قربانی نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا ہی بہتر ہے، یہی افضل اور یہی راجح اور صحیح قول معلوم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ قربانی دینا ہی ہے ان کی طرف سے، تو ایسی صورت میں ہم جو اپنے گھر والوں کی طرف سے جو زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے جو قربانی کر رہے ہیں، اسی میں اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آدمی سر کے بال نہ کاٹے، ناخن کو نہ تراشے، مونچھ نہ کاٹے، زیر ناف کے بال نہ کاٹے، اور جسم کے چمڑے بھی نہ کاٹے۔ اس تعلق سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کے چاند کو دیکھے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّ، اور تم میں سے کسی شخص کو قربانی کا ارادہ ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال کو کاٹنے سے رکے، اور اسی طریقے سے ناخن کو تراشنے اور ناخن کو کاٹنے سے رکے۔ اور ایک روایت کے اندر وَبَشَرِهِ کا لفظ ہے کہ جسم کے چمڑے کو بھی کاٹنے سے رکے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ قربانی کرنے والا شخص اپنے جسم کے کسی بھی جگہ سے وہ بال نہ کاٹے، اسی طریقے سے چمڑی بھی نہ کاٹے اور ناخن کو بھی نہ تراشے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا شخص یہ نہ کرے، جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قربانی کرنے والا، اور دوسرے ہوتے ہیں کہ قربانی جن کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں روایت کے اندر موجود ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّ، اور تم میں سے جو شخص کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، لہذا اسی چیز کو دلیل بناتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رب البیت، گھر کا جو سرپرست ہے، جو خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے، وہ نہ کاٹے اور ان کو ممانعت ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی حیات طیبہ میں قربانی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے قربانی کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اہل و عیال کو اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم ان دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹنا یا سر کے بال نہ کاٹنا، اس طرح کی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دو دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جو سرپرست ہے، جو خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے، وہ نہ کاٹے، اور جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رہی بات کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، معزز سامعین یاد رکھیں، قربانی کی استطاعت کے لیے لاکھوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کے دور میں اگر بڑے جانور میں آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لگا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تو قریب 4-5 ہزار 6 ہزار 7 ہزار میں ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ کو ضرور بضرور قربانی کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا من وجد ساعۃ فلم یضحی، کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ سخت ترین بات ہے، جس سے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو سنت ہے، سنت کا لیبل تاکیدی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ جن لوگوں کے یہاں طاقت ہو وہ ضرور قربانی کرے، اور جن لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، 5-6 ہزار بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا عمل ہے؟ معزز سامعین کرام، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2780/9 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا، جب اس شخص نے یہ پوچھا ارائیتا ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ اگر مجھے دودھ دینے والی جانور کے علاوہ کوئی دوسری جانور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ فاضحی بہا، کیا میں اسی کو قربان کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، اس کو قربانی نہیں کرنا، ولکن تاخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتهلك عناتک وتلک تمام اضحیتک عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی کہ ہاں تم کیا کرنا، اپنے سر کے بال کاٹ لینا قربانی کے دن، تم اپنے ناخنوں کو کاٹ لینا اور اسی طریقے سے مونچھ کو کاٹ لینا، گندگی کو صاف کر لینا، تو یہ تمہارے مکمل قربانی کے
برابر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ لہذا ان لوگوں کے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں پاتے، اتنے خرچ کرنے کی ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر کے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر آدمی یہ عمل کر لے گا تو ایسی صورت میں قربانی کے برابر ثواب پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قربانی کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، غریب اور مسکین اور یتیم اور بے بس لوگوں کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔